السلام علیکم ویورس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ایک صاحب کو پیسوں کی ضرورت تھی، گھر کے لیے پیسوں کی اشد ضرورت تھی، بہت زیادہ ضرورت تھی پیسوں کی۔ تو وہ بہت کوشش کی، سوال کر نہیں سکتا تھا، مانگنے کا مزاج تھا نہیں۔ یہ نفل بتا دیا اس کو کہ یہ نفل پڑھ اللہ سے مانگ، یہ نفل پڑھ اللہ سے مانگ۔ پڑھتا رہا، روتا رہا، 2 رکعت نماز نفل، اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھ کے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کرتا رہا، مانگتا رہا، پڑھتا رہا۔ روزانہ پڑھیں، صبح شام پڑھیں، روزانہ پڑھیں، پڑھ یقین سے پڑھیں، توجہ سے۔ قدرت کا نظام دیکھیں، کچھ ہی مہینوں کے بعد اس کے بھائی نے کبوتر رکھے ہوئے تھے، کبوتر رکھے ہوئے تھے۔ وہ کبوتر بھی رکھتا تھا، خیال بھی نہیں رکھتا تھا، یہ بیچارہ ان کو دانہ ڈالتا تھا، کہہ رہے معصوم ہیں، بے زبان ہیں۔ میرا ایک گمان ہے کبوتروں کی دعائیں بھی ساتھ شامل ہوئی، بے زبان کی دعائیں ساتھ ہوتی، اور کبوتر پالیں کبھی نہ، وہ تو اس نے بھائی نے پالے تھے اور وہ ترس کھا کے ان پہ دانہ ڈالتا تھا۔ تو کبوتر کا شور سنا اس نے، جو کبوتروں کا شور سنا تو کبوتروں کا جو ہے وہ چبوترا بہت اونچا بنا ہوا تھا، اوپر اس کا ڈربا جالیوں والا، تو وہاں بلی کا جانا گمان نہیں تھا۔ وہ بھاگا کہ شاید کوئی بلی ہے، کیا ہے۔ اندر گیا تو اندر ایک بہت بڑا شاہین تھا جو کبوتروں پہ جھپٹ رہا تھا۔ کہیں سے اڑتا ہوا آیا، اونچا دیکھا، کبوتر ہیں، اس نے کا شکار ہے، کچھ اس نے زخمی بھی کر دیے تھے، مار بھی دیے تھے۔ اس نے جا کے کیا کیا، وہ دروازہ تو کھلا ہوا ہوتا تھا، کبوتر اڑتے تھے اور پھر آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ بلی کا وہاں جانے کا گمان ہی نہیں تھا، اس نے وہ بند کر دیا۔ اب بند کر کے اب کہنے لگا اس کو نکالوں کیسے۔ ایک دوست تھا، اس کو بلا کے لایا، وہ شکاری تھا، اس نے دیکھا، اس نے کہا وہ تو لاکھوں روپے کی چیز ہے، کہاں سے آئی، ایسے آ گئی۔ کہا تیری تو قسمت ہے۔ اب اس پہ کسی طرح کپڑا ڈالا، اور کپڑا ڈال کے، چادر ڈال کے اس کو بے بس کیا، اور بڑا سا پنجرا بنوایا، اور پھر اس کو اس پنجرے میں منتقل کیا، اور پھر اس کے گاہک تلاش کیے۔ یہ بات ہے کوئی غالباً 30-32 سال پرانی۔ اس دور میں وہ 7 لاکھ کا بکا تھا، 7 لاکھ کا بکا تھا، اور اس کو ضرورت تھی 1.5 لاکھ کی۔ نفل حاجت کے اور سورۃ یاسین پڑھتا رہا یقین سے، اور اس کا کام بن گیا۔ یہ ایک ضمناً بات سامنے یاد آئی تو میں نے عرض کیا آپ کو سنا دوں۔